حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ آخر کیوں دفن کیا گیا؟ آخر حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر سانپ کیوں آ گئے؟ آخر اس نے زندگی میں ایسا کیا کام کیا کہ اس کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا عذاب نازل ہو گیا جو دیکھنے والوں کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں؟ لہٰذا آپ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ امید ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور رونما ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے انڈیا کے ایک شہر کا۔ اس شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے پاس بس ایک بیٹی ہی تھی۔ وہ عورت عمر کی زیادہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ شوہر وفات پا چکا تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے اس کی اچھی تربیت کرنے کے لیے بہت محنت کرتی تھی۔ لکڑیاں بھی بیچتی اور کپڑے بھی سلائی کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام نصرت تھا۔ نصرت بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بڑی ہو کر ایک اچھی حافظ قرآن بنے تاکہ لوگ اس کی بیٹی کی تعریف کریں اور اس کا کردار ایسا کردار ہو جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اس کی بیٹی جو منہ سے نکالتی وہ اسی وقت پورا کر دیتی۔ اس کی بیٹی کا نام مہرما تھا۔ مہرما شکل و صورت کی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ نصرت کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹی حافظ قرآن بنے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک مدرسے میں داخل کروایا اور گھر پر بھی اسے قرآن پڑھایا کرتی تھی کیونکہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے میں حافظ قرآن ہوں میری بیٹی بھی میری طرح حافظ قرآن بنے۔ اس کی بیٹی بھی بہت اچھی اور فرما بردار تھی۔ وہ ماں کی عزت کرتی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو قرآن مجید کا سبق دیتی اور گھر میں بھی وہ قرآن مجید روٹین کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ نماز بھی پڑھتی اور تہجد بھی ادا کرتی۔ اس کی نیکی کی کوئی کسر نہ رہ گئی تھی۔ وہ بہت نیک ہو چکی تھی۔ بچپن سے اس کی ماں نے اسے حجاب کرنا سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی باہر جاؤ حجاب میں نکلو اور گھر میں بھی رہو تو سر سے دوپٹہ نہ اترے تاکہ کوئی تمہاری ذات پر انگلی نہ اٹھائے، جو بھی تمہیں دیکھے تو نظر جھکا لے، کیونکہ حجاب بہت اچھی چیز ہے۔ وہ لڑکی کی حفاظت کی بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو تحفے کے طور پر دی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے، مہرما بڑی ہوتی گئی۔ مہرما پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کہتی، ماں میں تمہارا خواب ضرور پورا کروں گی، میں ایک دن حافظ قرآن ضرور بنوں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا میں اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، اے اللہ میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا۔ اسی طرح مہرما جب 17 سال کی عمر کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کا یہ خواب پورا کر دیا۔ آج وہ دن آ چکا تھا جس دن مہرما کا قرآن مجید پورا ہونا تھا۔ آخر کار مہرما نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کی ماں جب یہ خبر سنتی ہے کہ اس کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ ہو گئی ہے تو وہ خوشی سے رونے لگتی ہے۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی اور اس وقت کو یاد کرنے لگی کہ بیٹی جب تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا، خاندان والوں کی باتیں برداشت کر کے میں نے تجھے پالا اور آج تو ایک نیک لڑکی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی ہے۔ خاندان والے مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے تھے کہ شوہر تو فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، اپنی بیٹی کی کیا پرورش کرے گی، خود یہ غلط ہے اور اس کی بیٹی بھی غلط ہی ہوگی۔ لیکن میں نے آج ان کو دکھا دیا کیونکہ میری بیٹی حافظ قرآن بن گئی ہے۔ بہت سی محلے والی عورتیں بھی یہ خبر سن کر ان کے گھر دوڑی چلی آئیں اور مبارکباد دینے لگی کہ مبارک ہو نصرت بہن، تیری بیٹی مہرما نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، ہمیں دل سے بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ نے تیرا یہ خواب پورا کیا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرنے لگے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو نے میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو چوم رہی تھی اور رو رہی تھی۔ پاس محلے والی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگیں، اب ہماری بھی بات سنیں، آج سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں مہرما کے پاس قرآن مجید پڑھنے آئیں، یہ انہیں بھی حافظ قرآن بنا دے۔ ایسا ہی ہوا، محلے کی تمام بچیاں مہرما کے پاس قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آ گئیں۔ وہ معصوم بچیاں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم بھی مہرما جیسی بنیں، کیونکہ مہرما اس پورے علاقے میں ایک مثال بن چکی تھی۔ جیسا اس کی ماں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی
ہر کسی کے منہ پر مہرماں کا نام ہوتا کہ کتنی نیک ہے، باپ کے مرنے کے بعد ماں نے کیسی تربیت کی ہے، اتنی نیک بچی ہے، اللہ اس کا نصیب بھی اچھا کرے۔ مہرماں اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی۔ اس کے پاس آہستہ آہستہ بہت سارے بچے آنے لگے۔ گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو اس نے اپنا ایک مدرسہ بنا لیا جہاں وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں اس کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جو بھی سنتا تو اس کی تعریف کرتے کرتے نہ تھکتا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ 3 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد مہرماں نے اب بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ مہرماں ایک دن اپنی ماں کو کہنے لگی، ماں، میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، شاید مجھے دیر ہو جائے۔ اس کی ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا، تم اتنا گھر سے باہر نہیں نکلی، اپنا خیال رکھنا اور جلد ہی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی اور مجھے تمہاری فکر بھی رہے گی کیونکہ میں نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس طرح مہرماں گھر سے چلی جاتی ہے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک مہرماں واپس نہیں آئی تھی۔ بوڑھی ماں کپڑے سلائی کرتے کرتے تھک گئی۔ وہ اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگی کہ آخر اتنی دیر ہو گئی ہے، نہ جانے یہ لڑکی کہاں رہ گئی ہے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ جہاں بھی جاتی شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتی۔ آخرکار شام سے رات ہو گئی۔ اس کی ماں گلیوں میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑی کہ کہاں گئی آخر میری بیٹی۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگی۔ لوگوں نے یہی کہا، اماں، ہم نے تیری بیٹی کو نہیں دیکھا۔ آخرکار پوری رات اماں اسے ڈھونڈتی رہی مگر وہ نہ ملی۔ صبح جب مہرماں گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا، یہ آج تو نے کیسی حرکت کی ہے؟ زندگی میں کبھی میں اتنا نہیں ڈری جتنا آج ڈری ہوں۔ تو پوری رات سہیلی کے گھر گزار آئی، پہلے تو نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مہرماں کہنے لگی، اماں بس بھی کریں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ وہ میری پکی دوست ہے، اس نے اصرار کیا تو میں وہاں رک گئی۔ ویسے بھی کیا ہو گیا ہے؟ میں بچپن سے لے کر اب تک گھر ہی تو رہتی ہوں، قید سی ہو گئی ہوں، مجھے اپنی زندگی اب قید لگنے لگی ہے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ماں سے کہنے لگی، ماں، آج تجھ سے میں ایک ایسی چیز کی خواہش کرتی ہوں جو ہر حال میں تو نے پوری کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا مہرماں بولو، جو چیز کہو گی میں تمہیں لا کر دوں گی، میں تیری بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ مہرماں نے کہا، مجھے فون چاہیے، میری سہیلی کے پاس بھی فون ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس موبائل ہو، مجھے موبائل لا کر دے دیں۔ ماں جب مہرماں کی یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے، ہرگز نہیں لا کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مہرماں رونے لگتی ہے، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں اس کے پاس اتنا بڑا موبائل لے کر آ جاتی ہے۔ مہرماں جب موبائل دیکھتی ہے تو اس کے آنسو خوشی کے آنسوؤں میں بدل جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ماں، آپ نے تو انکار کر دیا تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا، میں مذاق بھی نہیں کر سکتی، تو اتنی پیاری بیٹی ہے، تو نے میرے ہر خواب کو پورا کیا، تو میں تیرا خواب کیسے نہ پورا کرتی؟ آج تک تو نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ مہرماں موبائل دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتی ہے، شکریہ ماں، آج آپ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کر دی۔ اتنے دنوں سے میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب میں موبائل استعمال کروں گی۔ مہرماں کو موبائل لیے ہوئے 2 ماہ گزر گئے۔ اب مہرماں پہلے والی مہرماں نہ رہی، نہ اب وہ حجاب کرتی اور نہ ہی نماز پڑھتی۔ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنا وہ چھوڑ چکی تھی۔ ایک دن وہ بہت سارا میک اپ کرتی ہے اور نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی ہے جو ماڈرن لڑکیاں پہنا کرتی ہیں، وہ پہن کر باہر جا رہی تھی۔ اس کی ماں اسے دیکھتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ مہرماں، یہ کیا کر دیا تو نے؟ یہ آج کس حالت میں میرے سامنے آئی ہو؟ اتنا میک اپ کیا تو نے؟ وہ کہنے لگی، ماں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہے، لہٰذا تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ماں کو ایسا کہہ کر مہرماں گھر سے چلی گئی۔ لگتا نہ تھا یہ وہی لڑکی ہے جو پہلے اتنے ادب و احترام والی تھی۔ لوگ بھی اب طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مہرماں اب بہت بدل چکی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اکثر اوقات گھر سے باہر ہی رہتی۔ موبائل دیکھنا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ دوپٹہ سر پر کرنا تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ اس نے ایسے ایسے ڈیزائن کے کپڑے پہننا شروع کر دیے
گھر میں بھی وہ اکثر اوقات ماڈرن لڑکیوں کی طرح رہنا شروع کر چکی تھی۔ پورا دن میک اپ لگاتی اور اکثر اوقات وہ موبائل پر گانے سنتی اور ڈانس بھی کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ماں گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے مہرمہ ڈانس کرنے لگی۔ اس نے خوب سارا میک اپ کیا اور ماڈرن ڈیزائن کے کپڑے پہنے اور ناچنے لگی۔ اس کی ماں گھر پر نہ تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھایا اس کی سہیلی بھی آ گئی۔ اچانک اس کی بوڑھی ماں گھر آتی ہے۔ اپنی بیٹی کو ناچتا ہوا دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی کہ یہ آج ناچ رہی ہے۔ وہ غصے کے ساتھ کہتی ہے، شرم کر لڑکی، اس لیے تمہیں موبائل نہیں لے کر دیا تھا میں نے، واپس کر دے مجھے موبائل۔ نصرت بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی ہے۔ مہرمہ منہ بنا لیتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اتنی اچھی خاصی ریل بنا رہی تھی اور میں نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنی تھی، یہ تو نے کیا کیا، میرا پورا ڈانس خراب کر دیا۔ وہ غصے کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے اپنی ماں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ناچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، میری مرضی، میں جو کروں، اور تو کون ہوتی ہے، تو اپنے کام سے کام رکھا کر، میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے تو نے، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے، میری سہیلیاں مجھے کہتی ہیں کہ تو اماں بن چکی ہے، اب جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ اس کی ماں کہنے لگی، بکواس بند کر، اس لیے تجھے یہاں تک پہنچایا، شرم کر، کچھ قرآن کا ہی لحاظ کر لے جو تو نے حفظ کیا ہے، کتنے دنوں سے قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کی، میں تیری ماں ہوں یا تو میری ماں ہے، کیسے نہیں پڑھتی تو قرآن، جلدی سے دفع ہو اور حجاب کر اور قرآن مجید کی تلاوت کر۔ جب ماں ڈانٹتی ہے تو مہرمہ ڈر جاتی ہے، وہ جلدی سے وضو کر کے قرآن مجید پڑھنے لگتی ہے۔ ماں اس سے سارا قرآن مجید سنتی ہے کہ کتنے دن ہو گئے تو قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے، کچھ شرم کر لڑکی۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مہرمہ موبائل کی اتنی دیوانی ہو چکی تھی کہ کھاتے پیتے ہر وقت اس کے پاس موبائل ہوتا، اور وہ حجاب کرنا تو بھول ہی چکی تھی۔ اس کی ماں بھی کہہ کہہ کر تھک گئی تھی، جہاں لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اب وہیں لوگ اس کے بارے میں باتیں بناتے تھے۔ ایک دن مہرمہ خوب سارا میک اپ کرتی ہے اور اچھے کپڑے پہن کر وہ گلی میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ ادھر ماں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے گھر سے نکلے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ماں پریشان ہوئی کہ اب یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نہ جانے میری بیٹی کو کس کی نظر لگی ہے کہ وہ اتنی بدتمیز اور خودسر ہو گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی لیکن بیٹی گھر نہ آئی۔ بیٹی ادھر پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے تعلقات اب زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ وہ لڑکوں کے ساتھ خوب باتیں کرتی اور ان کے ساتھ ہی پورا دن گزارا کرتی تھی۔ پارٹی میں جانا، ہر روز ہوٹلنگ کرنا، یہ اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ آخر کار اس کی ماں تنگ آ کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی پارک میں بیٹھی لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ ماں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کہ میری زندگی بھر کی محنت کا آج اس لڑکی نے اتنا برا صلہ دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری لڑکی اتنا آگے بڑھ چکی ہے اور بے حیائی میں اس قدر آگے ہے۔ گھر آ کر وہ بیٹی کو خوب مارتی ہے۔ نصرت کہتی ہے کہ آج تک میں نے تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے تو اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا چکی ہے، اور میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تو یہ تھی کہ میں نے تجھے موبائل لے کر دیا، کیونکہ یہ ساری تباہی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ آج میں نے جو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے یقین نہیں ہوا اپنی آنکھوں پر کہ یہ وہی مہرمہ ہے جو حافظ قرآن ہے اور ادب و احترام کرنے والی، حجاب کرنے والی۔ محلے کے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، آج وہی لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ آج 4 سال گزر چکے ہیں، نہ تو نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، نہ نماز پڑھی۔ میں بھی دیکھتی رہی کہ آخر ایک دن تو یہ لڑکی سدھر ہی جائے گی، لیکن جب مہرمہ ماں کے کہنے پر قرآن مجید اٹھا کر پڑھنا شروع کرتی ہے تو اسے قرآن مجید بھول چکا تھا۔ بے حیائی نے اس کے دماغ کے اوپر اتنا گہرا اثر بنا دیا کہ اسے اچھی باتیں بھول چکی تھی۔ نماز نہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، اس کا صلہ اسے ایسا ملا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی لعنت اس پر برسی۔ مہرمہ کو قرآن مجید بھول چکا تھا۔ آہستہ آہستہ مہرمہ پاگل ہو گئی۔ وہ اکیلی کمرے میں پورا دن بند رہتی، چیخیں مارتی رہتی، کپڑے پھاڑتی رہتی۔ آخر کار 1 ماہ گزر گیا پر مہرمہ کی حالت نہ ٹھیک ہوئی اور وہ مر گئی۔ اس کی ماں رونے لگی کہ میری بیٹی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ محلے کے سارے لوگ کہنے لگے، تیری بیٹی اتنی نیک تھی، لیکن اب اس کی حرکتیں خراب ہو چکی تھی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔
وہ اپنی بیٹی کی موت دیکھ کر خوب رونے لگی۔ محرمہ بہت عیاش قسم کی لڑکی بن چکی تھی۔ وہ تھی تو حافظ قرآن، لیکن اب وہ گناہ کی راہ پر چل چکی تھی۔ جیسے ہی اسے غسل دیا گیا، اس کے بعد فوراً جنگل کے سانپ نکل کر اس کے اوپر آ گئے۔ وہاں کھڑے لوگ ڈر گئے کہ یہ سانپ کیوں آ کر اس کی لاش کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ پوچھنے لگے کہ تیری بیٹی تو حافظ قرآن تھی، بتا اب یہ کیا ماجرا ہے؟ سانپ اس کی لاش کے اوپر آ کر کیوں ڈس رہے ہیں؟ لوگوں کی باتیں ماں کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک طرف بیٹی کی عبرتناک موت اور ایک طرف لوگوں کی باتیں۔ ماں کہنے لگی، سب لوگ میری بات سنو، میری بیٹی تو پہلے بہت اچھی اور نیک تھی، لیکن کچھ سال بعد میں نے اسے ایک موبائل دیا اور اس کی ایک سہیلی بھی بنی۔ وہ گھر سے تیار ہو کر نکل جاتی، پھر ایک دن میں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ میں نے گھر آ کر اسے مارا اور کہا قرآن مجید سناؤ، تو وہ قرآن مجید بھول چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ یہ نیکی کی راہ اختیار کر کے فوراً گناہ کی راہ پر چل پڑی، اور شاید مجھ سے یہ بھول ہو گئی کہ میں نے اس پر سختی نہ کی۔ نصرت کہنے لگی کہ امام صاحب، میری بیٹی کو اب سانپ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا کیا؟ امام صاحب کہنے لگے، ہاں، یہ سانپ اس سے دور نہیں جائیں گے۔ پھر سانپوں کے ساتھ ہی محرمہ کو قبر میں دفن کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اپنی زندگی اور کردار کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ جب تم جنت میں جاؤ تو حضرت فاطمہ زہرا کی تمہیں چادر نصیب ہو، نہ کہ وہ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ میرے بابا کا دین اتنا مشکل تو نہ تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی۔